اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، بہار ووٹر لسٹ معاملے کو خبر لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے ووٹرز کی تصدیق کے عمل پر سپریم کورٹ نے روک لگانے سے انکار کر دیا۔ سپریم کورٹ نے آدھار، ووٹر کارڈ اور راشن کارڈ کو دستاویزات کی فہرست میں شامل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وکیل صاحب نے نشاندہی کی کہ راشن کارڈ جیسے عام اور ضروری دستاویزات کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ خاص طور پر غریب عوام کے لیے سب سے قابل رسائی صنعتی ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے صرف 2% افراد کے پاس پاسپورٹ ہے، ایسے میں اسے واحد شہریت کا ثبوت ماننا غلط ہوگا۔ سینئر وکیل سنگھوی نے دلیل دی کہ 2003 میں جب ایسی مہم ہوئی تھی تو اس وقت انتخابات میں کافی وقت تھا، جبکہ اس بار عام انتخابات قریب ہے، جس سے ووٹر لسٹ سے بڑی تعداد میں لوگوں کے نام خارج ہونے کا، نکل جانے کا اندیشہ ہے۔ یعنی بہار میں جب بی جے پی کو اپنی ہار اور اپنے خلاف ماحول دکھائی دیا تو پھر بی جے پی نے ووٹر لسٹ معاملہ لایا، جس کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں زبردست انداز میں وروध کر رہی ہے، کیونکہ آدھار کارڈ جس کو ہر جگہ حکومت چلاتی ہے لیکن بہار میں الیکشن میں نہیں چلے گا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی بات ہے اور یہ شڑینتر ہے جس کو لے کر اپوزیشن پارٹیاں زبردست وروध کر رہی ہے۔ اور سپریم کورٹ نے بھی باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ آدھار، ووٹر کارڈ اور راشن کارڈ کو دستاویزات کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ ایران دوسری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، مہاراشٹرا اسمبلی میں پبلک سیکیورٹی بل منظور ہو گیا۔ یہ قانون، فڈنویس نے کہا کہ یہ قانون بائیں بازو کے کسی بھی نظریے یا تنظیم یا پارٹی کے خلاف نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے قانون ساز اسمبلی نے گزشتہ کل ریاستی پبلک سیفٹی بل کو زبردست اکثریت سے منظوری دے دی۔ فڈنویس نے کہا کہ یہ بل جو فڈنویس نے پیش کیا تھا یہ اس لیے تھا تاکہ شہری نکسلزم اور جمہوریت دشمن سرگرمیوں پر قابو پایا جا سکے۔ ایوان میں صرف ڈھانو کے ایم ایل اے ونود نے اس کی مخالفت کی، جبکہ دیگر تمام ارکان نے اس کی تائید کی۔ اس بل کو دسمبر 2024 میں بھی اسمبلی میں رکھا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ جوائنٹ میڈیکل کمیٹی کے حوالے کیا گیا تھا، جس نے کئی اہم تجاویز دی تھی۔
آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، لگ گیا سب کا نمبر، دھیرے دھیرے سب کا لگے گا، ہم پہلے سے کہتے آتے تھے۔ اب دیکھیے، مہاراشٹر میں غیر قانونی گرجا گھروں پر بلڈوزر چلے گا۔ مذہب کی تبدیلی روکنے کے لیے سخت قانون لایا گیا ہے، اور یہ اعلان وزیر منتری باون کلے نے بڑا اعلان کیا ہے۔ مہاراشٹر میں بھاری اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آنے والی بی جے پی اب تبدیلی مذہب کے معاملے پر سخت موقف اختیار کرے گی۔ بی جے پی مہاراشٹر کے سابق صدر اور ریاستی محصولات کے وزیر چندر شیکھر باورکولے نے بدھ کو اسمبلی میں ایک بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے ریاستی حکومت سخت قانون بنائے گی، اور اب مہاراشٹر میں غیر قانونی گرجا گھروں پر بھی بلڈوزر چلے گا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ آج ہماری باری ہے، کل تمہاری بھی آئے گی، اور ابھی گرجا گھروں کی آئی ہے، دیکھتے جائیے آپ، جتنا خاموش ہے اور جو بی جے پی کو اپنا سمجھ رہے ہیں، سب کی باری ایک ایک کر کے آئے گی، اور صرف مسلمانوں کی زمین پر قبضہ نہیں کیا جائے گا۔ دھیرے دھیرے دیکھتے جائیے آپ کیا 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 جائے گا، اور کس طریقے سے مندروں کی زمین پر، مندروں کی پیسوں پر اور خزانوں پر ان کی نظر ہے، سب کھل کر دھیرے دھیرے سامنے آئے گا۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے ناگپور شہر سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے تفصیلی انداز میں یہ رپورٹ بھیجی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ 2 دن پہلے مومن پورہ ناگپور کے زیر اہتمام نوجوانان مومن پورہ ناگپور کے زیر اہتمام مومن پورہ کی جامع مسجد میں ماہ محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت اور موجودہ حالات کے مطالبے اور اس کے تقاضے، اس عنوان پر ایک زبردست اجلاس حضرت مولانا حافظ مسعود احمد حسامی، سابق صدر جمعیت علماء مہاراشٹر، مولانا سید ارشد مدنی، ان کی صدارت میں رکھا گیا تھا، جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت قاری عثمان صاحب لدھیانوی شیر پنجاب، حضرت قاری عثمان صاحب لدھیانوی تشریف لائے، اور عوام الناس نے بھی بڑی تعداد میں اس اجلاس میں شرکت کی۔ قاری صاحب کا بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ نوجوانوں نے مومن پورہ ناگپور نے استقبال کیا، سواگت کیا۔ اس موقع پر قاری عثمان صاحب لدھیانوی کو سننے کے لیے دور دراز سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بڑی تعداد میں جامع مسجد تشریف لائے۔ اس پروگرام میں مدرسے کے طلباء اور اساتذہ بھی بڑی تعداد میں موجود رہے، اور اس پروگرام میں علماء کرام اور حفاظ کرام اور دانشوران شہر ناگپور کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس پروگرام کی سرپرستی حضرت مولانا مفتی ظہیر صاحب قاسمی نے فرمائی، اور اس پروگرام کی نظامت حضرت مولانا مفتی عارف صاحب قاسمی امام جامع مسجد نے فرمائی۔ یہ پروگرام انتہائی کامیاب رہا، اور اس موقع پر اصلاح معاشرہ اور سماج سدھار کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اور محرم الحرام کے پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت قاری عثمان صاحب لدھیانوی نے اصلاح معاشرہ پر بڑی زبردست بات کی۔ حضرت قاری صاحب نے اپنے بیان میں صحابہ کرام کی عظمت، انبیاء کی عظمت اور اتباع سنت اور ملک کے موجودہ حالات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم روشنی ڈالی۔ ریاست مہاراشٹر کے ہنگولی ضلع سے بڑی چونکانے والی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ہنگولی ضلع کی 14,000 سے زیادہ خواتین میں کینسر کی علامت پائی گئی۔ محکمہ صحت میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مہاراشٹر کے ہنگولی ضلع کے ہزاروں خواتین میں کینسر کی علامت نظر آنے کے بعد محکمہ صحت میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سنجیونی یوجنا کے تحت اسکریننگ میں تقریباً 14,000 خواتین میں کینسر کی علامت پائی گئی، جس نے سبھی کو حیران کر دیا ہے۔ جی ہاں، مہیلاؤں میں، خواتین میں حمل کا کینسر، بریسٹ کینسر اور منہ کے کینسر کا بڑا پتہ چلا ہے۔ یہ جانکاری ریاست کے وزیر صحت پرکاش جی نے جمعرات کو خود اسمبلی میں دی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کہ بلدیاتی انتخابات، میونسپل کارپوریشن کے الیکشن
بتایا جا رہا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی کا جو گٹھ بندھن ہے وہ گٹھ بندھن بھی ٹوٹ جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے کانگریس پارٹی کے ایکس پریزیڈنٹ ماجی ادھیکش نانا پٹولے نے کہا کہ مقامی رہنماؤں اور عہدیداروں کی رائے کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ریاست میں آنے والے دنوں میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس میں ریاست کے بڑے شہروں میں بلدیاتی انتخابات بھی شامل ہوگی۔ ان انتخابات کے پس منظر میں ریاست کا ماحول گرم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان انتخابات کے پس منظر میں ہر پارٹی کے دھڑوں میں ہلچل مچی ہے۔ ہر پارٹی اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آیا وہ آزادانہ طور پر الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں لڑ سکتی ہے۔ فڈنویس نے تو کہہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن مہا گٹھ بندھن میں مل کر لڑیں گے، دوسری جانب اپوزیشن کی جانب سے مل کر الیکشن لڑنے کی پالیسی اپنانے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ نانا پٹولے نے ودھان بھون کے احاطے میں میڈیا کو جواب دیتے ہوئے اس پر اہم تبصرہ کیا اور کہا کہ مقامی رہنماؤں اور عہدیداروں کی رائے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ساتھ مل کر لڑنا ہے یا اکیلے لڑنا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت چونکانے والی میرے نگاہوں کے سامنے ہے کہ یونیورسٹی کی خاتون ڈپٹی رجسٹرار نے آتم ہتیا کی کوشش کی، خودکشی کی کوشش کی۔ وائس چانسلر اور رجسٹرار پر انہوں نے ہراسانی کا الزام لگایا ہے۔ معاملے کی تفتیش جاری ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مٹھوار یونیورسٹی اورنگ آباد کا یہ چونکانے والا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یونیورسٹی کی ڈپٹی رجسٹرار ہیم لتا ٹھاکرے نے نیند کی گولیاں زیادہ مقدار کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے۔ ڈپٹی رجسٹرار اپنے خط میں وائس چانسلر اور رجسٹرار کی جانب سے ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہیم لتا ٹھاکرے فی الحال ایک خانگی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بیگم پورہ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے، تاہم اس معاملے میں اب تک کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے، لیکن پولیس انسپکٹر منگیش جگتاپ اس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، تلنگانہ کی فیکٹری میں زبردست دھماکہ ہوا اور یہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ اب مرنے والوں کی تعداد 44 تک پہنچ گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے 8 مزدوروں کی لاشیں ابھی تک لاپتہ ہے۔ اہل خانہ گھر والے پریشان ہیں اور باقیات کی تلاش جاری ہے۔ کلکٹر نے یہ بھی بتایا کہ ان 8 افراد کی تلاش اب بھی جاری ہے، تاہم امکان یہی ہے کہ وہ بھی دھماکے میں جاں بحق ہو چکے ہیں اور ان کی باقیات ناقابل شناخت ہو چکی ہے۔ گجرات میں گزشتہ کل جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ برج حادثہ ہوا ہے، ایک پل ٹوٹ گیا ہے۔ گزشتہ کل 10 لوگوں کی موت کی خبریں تھیں اور اب وہاں سے ہمارے رپورٹر حافظ اویس سیٹھ نے بتایا کہ اس برج حادثے میں 38 گھنٹے بعد بھی ریسکیو جاری ہے اور 18 لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہے۔ اس معاملے میں 4 انجینئر کو معطل کر دیا گیا ہے، سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ گجرات کے وکاس کی پول ہر دن کھلتی ہی رہتی ہے، لیکن میڈیا نے جس طریقے سے گجرات کے وکاس کو بتایا تھا اور جس طریقے سے بی جے پی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ماحول بنایا تھا، اس وقت پورا ملک میڈیا پر بھی تھوک رہا ہے اور گجرات میں حادثات لگاتار ہو رہے ہیں اور گجرات کی سڑکوں کا بھی بڑا برا حال ہے، یہاں تک کہ ہائی وے پر اتنے بڑے بڑے گڑھے ہو چکے ہیں کہ روزانہ ایکسیڈنٹ کی خبریں آ رہی ہے۔ آخری بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، کولکتہ مغربی بنگال کی مشہور فیمس یونیورسٹی ودیا ساگر یونیورسٹی نے تحریک آزادی کے مجاہدین کو دہشت گرد اور آتنکوادی بتایا۔ آخر وائس چانسلر کو معافی مانگنی پڑی۔ مغربی بنگال کی ودیا ساگر یونیورسٹی ان دنوں تنازع میں پھنسی ہوئی ہے، ووادوں میں ہے۔ یونیورسٹی نے دانستہ یا نادانستہ، جان کر یا جان بوجھ کر یا انجانے میں کسی بھی طور پر تحریک آزادی کے مجاہدین کو
दहशत गर्द बता दिया, जिसके बाद पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। हालांकि वाइस चांसलर ने सामने आकर इस अमल के लिए माफ़ी मांगी है और तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन को दहशत गर्द बताने वाले कसूरवारों को उनके ओहदों से हटा दिया है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट